ہمارے نبی کے مخالف اگر کسی بھی کی بات آئے، کسی امام کی بات ہو، کسی عالم کی بات ہو، کسی اولیاء کی بات ہو، ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے رسول کو اللہ نے جو مقام دیا، جو حیثیت دیا، وہ دنیا کے کسی طاقت کو مقام نہیں ملا۔ سب سے پہلا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے کے ترازو میں رکھا اور دوسرے ترازو میں ساری امت کو رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے نبی کا وزن بھاری ہو گیا۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی 3210 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہو گئے ہیں، آپ حقیقی معنوں میں نبی ہو گئے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر، میں مکہ کے وادیوں میں سے ایک وادی میں تھا، اسی دوران دو فرشتے ہمارے پاس آئے، ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق رہا۔ معلق رہنے والا فرشتہ نیچے رہنے والے فرشتے سے سوال کر رہا ہے کہ اے فرشتے، کیا یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا، آخری رسول بنا کر کے بھیجا؟ کیا یہ وہی انسان ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا؟ دوسرا فرشتہ کہتا کہ ہاں یہ وہی شخص ہے، وہی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ معلق رہنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس انسان کو، اس نبی کو امت کے ایک آدمی سے وزن کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے میں امت کے ایک آدمی کو رکھا، لیکن میرا وزن بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے پھر کہا کہ اے فرشتے، ایک پلڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں امت کے 10 آدمیوں کو رکھو۔ 10 آدمیوں کو رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا وزن بھاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معلق رہنے والے فرشتے نے پھر کہا کہ اس نبی کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں امت کے 100 آدمیوں کو رکھو۔ نبی فرماتے ہیں کہ 100 آدمیوں کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھے رکھا گیا، پھر بھی میرا وزن نیچے کو جھک گیا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ 100 کے بجائے 1000 سے وزن کرو، 1000 امت کے لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو، جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ فرشتے نے ایک پلڑے میں امت کے 1000 آدمیوں کو رکھا، دوسرے پلڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری ہو گیا۔ گواہ فرشتہ دے رہا ہے، فرشتے نے کہا کہ اب رہنے دو، اگر اس نبی کے مقابلے میں پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ یہ فرشتے نے گواہی دیا کہ میرے نبی کے مقابلے میں پوری امت کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کے باوجود بھی میرے نبی کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ کوئی ایسا ہے تو لے کر کے آؤ، کوئی ایسا عالم ہے، کوئی ایسا امام ہے تو لے کر کے آؤ جو میرے نبی کا مقابلہ کر سکے، میرے نبی کے عزت تک پہنچ سکے، میرے نبی کے مقام تک پہنچ سکے، لے کر کے آؤ، ہم بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ کو دیا، جس کی وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، جان چلی جائے، مال لٹ جائے، لیکن نبی کی مخالفت کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتی ہے۔
تو پہلا جواب، نبی کے مقابلے میں پوری امت ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کے باوجود بھی نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو نبی کے مقابلے میں کسی بات کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا اعزاز، دوسری فضیلت یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں آپ کے سینے کا 2 مرتبہ آپریشن کرایا گیا، آپ کے سینے کو 2 مرتبہ چاک کیا گیا۔ چاک کرنے کے بعد آب زمزم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو صاف کیا گیا۔ شیطان کے جو وسوسے والا لوتھڑا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے نکال کر کے باہر کیا، آب زمزم سے دھویا، سونے کے تشت میں رکھ کر کے آب زمزم کے پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو صاف کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث اٹھا کر کے دیکھیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 162، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر کے تھے، ابھی 4 سال کی عمر کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بچوں کے بیچ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے زمین پر لٹا دیا، آپ کے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دل کو اسی جگہ پر لگا دیا۔ کوئی مشینری نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، بیچ سڑک پر، بیچ محلے میں جہاں بچے کھیل رہے ہیں، ایسی جگہ پر حضرت جبرائیل آئے، آپ کے سینے کو چاک کر دیا، دل کو آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، شیطان کے وسوسے والی جگہ کو نکال کر کے باہر کیا گیا، ایمان و حکمت سے آپ کے دل کو بھر دیا گیا، پھر اسی جگہ پر نبی کا دل لگا کر کے سل دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بچوں نے ساری حالت دیکھ کر کے دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور کہا کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑتی ہوئی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اڑا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کی حالت بدلی ہوئی تھی، لیکن اتنا سخت آپریشن دنیا کی کسی طاقت نے نہیں دیکھا کہ ابھی آپریشن ہوا، دل نکالا گیا، اسی جگہ پر سل دیا گیا اور کچھ ہی سیکنڈوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے۔ یہ مقام اللہ نے دیا تو جناب محمد الرسول اللہ کو دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کی خدمت کر رہا تھا، وَقَدْ كُنْتُ أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بارہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو حضرت جبرائیل نے چاک کیا تھا، آپریشن کیا تھا، میں بارہا نبی کے زندگی میں اس کو دیکھا کرتا تھا، سینے کے نشانات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو سیا گیا تھا اس کے نشانات میں بارہا دیکھا۔ یہ نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت بچپن سے ہی کیا۔ دوسری مرتبہ آپ کا سینہ جب آپ کو اسراء اور معراج کے موقع پر لے جایا جا رہا تھا، حضرت انس، حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 163 نمبر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں حتیم کے اندر، یعنی خانہ کعبہ کی ایک جگہ کا نام حتیم ہے، میں وہاں لیٹا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے وہاں سے اٹھا کر کے آب زمزم کے پاس لے کر کے گئے،
وہاں جب مجھے لے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ میرے سینے سے لے کر کے ناف تک میرے پیٹ کو چیر دیا، اور اس کے بعد دل نکال کر کے آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا، اس لیے کہ اب آخرت کے مناظر کو دیکھنا ہے، ایک عجائبات چیز کو نبی کو دیکھنا ہے جس کو دل کے اندر یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو نکل جائے۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ دوسری بار چاک کرایا، ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمان کی سیر کراتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہنچایا۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نہ کسی نبی کو اللہ نے یہ مقام دیا، نہ کسی رسول کو یہ مقام دیا۔ اگر اللہ نے یہ مقام دیا کہ دو مرتبہ اس کے سینے کو چاک کیا گیا، تو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ کوئی ایسا انسان ہے تو لے کر کے آؤ، کوئی امام ایسا ہے تو لے کر کے آؤ جو ہمارے نبی کی فضیلت میں ہمارے نبی کے مقام تک پہنچ سکے۔ دنیا ڈھونڈتی رہ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے نبی جیسا مقام دنیا کی کسی طاقت کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو جب میرے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کی فضیلت سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، تو بات بھی اسی کی ماننی چاہیے، عبادت کا طریقہ بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا، اس لیے ہم آپ کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد سب سے بلند نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، جس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے رسول ہم نے آپ کا ذکر اپنے بعد سب سے زیادہ بلند کیا، آپ کا نام سب سے زیادہ بلند کیا۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، آپ کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا جب انتقال ہوا، کفار و مشرکین تانا دینے لگے اور کہنے لگے کہ اب اس نبی کا نام اس دنیا سے مٹ جائے گا، اس لیے کہ بیٹے جب چلے گئے تو اس کی نسل بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ تانا کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے لگے کہ اب اس نبی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اس کی نسل مٹ جائے گی، اب اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے رب نے قرآن مجید کی آیت نازل کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے تانا دینے والوں، اے نبی کے سامنے گستاخی کرنے والوں، میرے نبی کا نام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، میرے نبی کا نام تو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ کوئی ایسا ہے تو لے کر کے آؤ، کوئی ایسا ہے تو پیش کرو جو میرے نبی کے قائم مقام کھڑا ہو سکے۔ دنیا کی کوئی طاقت نے، دنیا کی کسی ماں نے ایسے بیٹے کو جنم نہیں دیا ہے جو میرے نبی کا مقابلہ کر سکے۔ کیسے اللہ نے نام بلند کیا آپ کا؟ آپ کے نام کو اللہ نے کیسے بلند کیا؟ اس طریقے سے کہ ایک مؤذن اپنے اذان کے اندر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کی گواہی دی جاتی ہے۔ اگر اس گواہی کے بعد محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے اس بات کی گواہی نہ دے، اس کی اذان ناقص ہو جائے گی، اس کی اذان ادھوری ہو جائے گی، اس اذان کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہوگی۔ جس اذان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی نہ دی جائے، اس اذان کا نام ادھورا ہے، وہ اذان ادھوری ہے جس میں محمد کے رسول ہونے کی گواہی نہ دی جائے۔ وہ نماز ادھوری ہے جس نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجا جائے۔
یہ میرے نبی کا مقام ہے. یہ اللہ نے میرے نبی کا مقام بلند کیا کہ جس نماز کے اندر کوئی بھی مصلی جہاں حضرت ابراہیم پر درود بھیجا، اگر میرے نبی پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ناقص ہے، ادھوری ہے. اس لیے کہ اللہ نے میرے نبی کا نام اتنا بلند کیا کہ عبادت میں بھی میرے نبی کے اوپر درود بھیجنا ایک نمازی کے لیے ضروری ہے. یہ اللہ نے میرے نبی کا مقام بنایا ہے، میرے نبی کی حیثیت اللہ نے یہ رکھی ہے، میرے نبی کا عزت اور مقام اللہ نے یہ متعین کیا کہ ایک نمازی بھی اپنی نماز کے اندر میرے نبی کے اوپر درود بھیجنا اس کے لیے ضروری ہے. ساتوں آسمان کا سیر نبی نے کیا، جنت اور جہنم کا سیر نبی نے کیا. کوئی ایسی ذات دنیا کے اندر ہے تو بتاؤ جس نے ساتوں آسمان کا سیر کیا ہو، جنت اور جہنم کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہو. دنیا کی کوئی طاقت ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے. تو جب میرے نبی سب سے آگے ہیں، میرے نبی کا مقام سب سے آگے ہے، تو بات اور کس کی مانی جائے گی؟ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مانی جائے گی. نبوت کا خاتمہ میرے نبی کے نبی بننے کے بعد ہی ختم ہو گیا. اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. میرے نبی کے اوپر ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا اور یہ اعلان کیا گیا قرآن مجید کے ذریعہ کہ اب دنیا کے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میرے نبی آخری نبی بن کر کے آئے. اب ان کے بعد نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 کے اندر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے آخری نبی بن کر کے جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث کیا. آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو یہ میرے نبی کو اللہ نے مقام دیا کہ نبوت کا سلسلہ میرے نبی کے اوپر آ کر کے ختم ہو گیا. ختم نبوت کا تاج اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا دیا کہ اے نبی جائیے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور نبی نے بھی اعلان کیا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو دنیا کے اندر آپ کے مقام تک، آپ کے عزت تک، آپ کے مرتبے تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکی ہے. حتیٰ کوئی نبی بھی، کوئی انبیاء، کوئی رسول بھی آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکا. تو عام انسان آپ کے مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اس کی ہر بات کو ہم کیسے مان لیں؟ اور نبی کی ہر بات کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ نبی کی زبان سے کبھی کوئی غلط الفاظ نکلا ہی نہیں. نبی کے زبان سے کبھی کوئی غلط الفاظ نکلا ہی نہیں. تو جب نبی کی ہر بات سچی ہے، آپ کا مقام اونچا ہے، آپ کی حیثیت اونچی ہے، تو پھر آپ کی بات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا. قریش کے لوگوں نے مجھے منع کر دیا، میں رک گیا. ایک مجلس میں میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، قریش کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تم نبی کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، کبھی خوشی میں بات کرتے، کبھی غمی میں بات کرتے، اور تم نبی کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو. اللہ کے رسول، میں نے لکھنا بند کر دیا. اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ جیسا کہیں ویسے میں کروں. قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کی قسم کھا کر کے کہا، اکتب فوالذی نفس بیدہ لا یخرج منہ الا الحق. اے عبداللہ ابن عمر، میں اس رب کے ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میری ہر بات کو لکھو، چاہے خوشی کے عالم میں بات کروں، چاہے غمی کے عالم میں بات کروں، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکل سکتی. ما یخرج الا الحق،
حق کے علاوہ اس زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اس بات کی گواہی دی قرآن مجید کے اندر، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنے ارادے اور اپنی سوچ سے کوئی بات نہیں کرتے۔ نبی جو کچھ بھی بولتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، اللہ کے وحی آنے کے بعد، اللہ کی وحی نازل ہونے کے بعد نبی اپنی زبان کو کھولتے ہیں۔ تو جب نبی کے زبان سے کوئی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی تو ہم ایسے نبی کی بات کو کیسے چھوڑ دیں، ایسے نبی کی بات کو کیسے ہم درکنار کر دیں؟ دنیا کے ہر شخص کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر کوئی بھی شخص انکار کر دیا، امت رسول میں سے اس کا شمار نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیا کے اندر آپ کا مقام میں نے بیان کیا مختصر طور پر، کہ اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر کتنا بڑا مقام دیا کہ اس مقام تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی۔ آخرت میں اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا وہ بھی سنتے چلیے، تاکہ ذہن کے اندر جو کوئی شبہ ہے واضح ہو جائے کہ میرے نبی کا مقابلہ نہ دنیا کے اندر کوئی کر سکا، نہ آخرت کے اندر بھی آپ کے مقام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ آدمی جب انتقال کرتا ہے، اس کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارے عالم کون تھے، تمہارے اولیاء کون تھے، تمہارے امام کون تھے، نہیں پوچھا جاتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے تو من نبیک، تمہارے نبی کون تھے؟ اگر مرنے والا جواب دے دیا، اس کے برزخ کی زندگی آسان ہی آسان۔ اور جس نے میرے نبی کے بارے میں جواب نہ دیا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہائے ہائے لا ادری کہہ دیا، اس کی برزخ کی زندگی تہس نہس ہو گئی، اب وہ شخص عذاب سے دوچار ہوگا۔ یہ مقام اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ میرے نبی کے بارے میں جو قبر کے اندر جواب نہ دے سکے، اس کی برزخ کی زندگی، مشکلات اور پریشانیوں کا دور اب اس کے لیے شروع ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ مقام میرے نبی کو دیا کہ قبر کے اندر جب تک سائل، جب تک سوال جس سے کیا جائے وہ سوال کا جواب نہ دے سکے، وہ شخص کی قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی پریشانیوں والی زندگی ہوگی۔ قبر کے برزخ کی زندگی کے بعد اللہ نے آپ کو ایک اور مقام دیا، وہ مقام ہے شفاعت کبریٰ۔ قیامت کے دن کوئی بھی نبی، کوئی بھی امام، کوئی بھی انبیاء اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم کی 486 نمبر کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے ایک غلطی کو یاد کریں گے۔ غلطی کیا ہے؟ جنت کے اندر انہوں نے اس پھل کو کھا لیا تھا جس پھل کے کھانے سے اللہ نے ان کو روکا تھا۔ آج ہم ایک دن کے اندر نہ جانے کتنی غلطی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ نے توبہ کا موقع دیا ہے، توبہ نہیں کر پا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سارے کے سارے لوگ مل کر کے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، چلیے آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چل کر کے ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، اِنَّا رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمِ لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے رب، اے لوگوں، بے شک میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا غضبناک کبھی بھی نہیں ہوا۔
وَلَمْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ لہذا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے پاس جا کر کے تم لوگوں کی سفارش کر سکوں۔ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح بھی وہی جواب دیں گے۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم وہی جواب دیں گے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہاں تک کہ سارے نبیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے لوگ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی غلطی کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ کوئی بھی غلطی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہوئی، لیکن اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اتنا سخت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، ان ربی قد غضب اليوم لم یغضب مثلہ، کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس جیسا غضبناک نہ پہلے ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے لوگو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارے پریشانیوں کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے پاس سفارش کر کے نکالیں گے۔ سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جا کر کے سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا آپ سجدے کی حالت میں رہیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے وہ کلمات سکھائے گا اور ان کلمے کے ذریعہ میں اللہ کی تعریف کروں گا جو آج سے پہلے مجھے کبھی نہیں سکھایا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمہ سجدے کی حالت میں سکھائے گا۔ کوئی بھی نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھ سکا۔ دنیا کے اندر اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اگر کوئی جا کر کے سجدے میں گرے گا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، سجدے میں گرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا واشفع تشفی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، مانگیے آپ کی مانگ کو پوری کیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے امتیوں کے لیے سوال و جواب کی سفارش کریں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کے سفارش کو قبول کر کے سارے لوگوں کے حساب و کتاب لے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ میرے نبی کے سفارش کے بعد ہوگا۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا ہے تو سامنے لے کر کے آؤ، اس کی مثال لا کر کے دو، ہم بھی اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ میرے نبی کے مقابلے میں ہو، میرے نبی کے مرتبے کو پہنچنے والا ہو۔ یہ مقام اللہ نے آپ کو آخرت میں دیا کہ آپ کو شفاعت کبریٰ عطا کیا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے سجدے میں گر جائیں گے۔ اس سے بڑا مقام اللہ نے ایک اور دیا آپ کو آخرت میں، جس مقام تک کوئی نبی نہیں پہنچ سکا، کوئی رسول نہیں پہنچ سکا۔ ہر نبی کی نبوت برحق ہے، ہر رسول کی رسالت برحق ہے، لیکن میرے نبی تک کوئی پہنچنے والا نہیں آیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 486 نمبر کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر آئیں گے، آپ سے پہلے وہ جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ کھولا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی لوگ آئے، سب نبی کے پیچھے ہوں گے، آپ سے پہلے جنت کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم بھی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل کر کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ بولیے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔
حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی امت بھی ہوگی. اس میں میرے نبی کا مقام ہے, اس میں میرے نبی کے مرتبے کا بیان ہے. اس کے بعد اس امت محمدیہ کی بھی فضیلت کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اور یہ کہا کہ میرے پیچھے پیچھے میری امت کے لوگ بھی ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر آنے میں سب سے پیچھے آئے, لیکن جنت میں ساری امتوں سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی. یہ نبی کے امت ہونے کا شرف اللہ نے اس امت محمدیہ کو بھی دیا ہے. اس امت محمدیہ کو بھی اللہ نے یہ شرف, یہ مقام عطا کیا ہے کہ ہم لوگ نبی کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے. آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم کس امام کے ماننے والے ہو. ہم زبان سے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا, اور ہم اسی امام کے پیچھے چل کر کے ہم بھی ان کے مرید بھی جنت میں داخل ہوں گے. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے, جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے, جنت کے دروازے پر دستک دیں گے. جنت کا خازن سوال کرے گا, من انتا, تم کون ہو جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہو, جنت کے دروازے کے اوپر ہاتھ مار رہے ہو, تم کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے, انا محمد, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. قربان جائیے نبی کے مقام پر, نبی کے عزت پر, نبی کے مرتبے پر. دنیا کے کسی طاقت کو اللہ نے, دنیا کے کسی انسان کو اللہ نے, دنیا کے کسی نبی اور رسول کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا نہیں کیا جو میرے نبی کو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا. جنت کا دروازہ نہ کبھی کھلا ہے وہ کسی انسان کے لیے, نہ آپ سے پہلے کسی کے لیے کھولا جائے گا, لیکن اس کے باوجود بھی جنت کا خازن کہے گا کہ مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے. کوئی ایسی کتاب کی بھی یہ روایت نہیں کہ اس کو ضعیف کہہ دیا جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے, 486 نمبر کی روایت ہے, کھول کر کے دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا خازن کہے گا کہ اللہ کے رسول آپ ہی کے لیے مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے. یہ میرے نبی کا مقام ہے, میرے نبی کی حیثیت ہے. کسی اور انسان کا یہ مقام ہو تو بتائیے, لا کر کے کھڑا کیجئے, اس کی تعریف بیان کیجئے, ہم بھی اس کو بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اگر کوئی حیثیت کسی انسان کو یہ نہیں ہے تو میرے نبی کی بات کو تسلیم کرو, میرے نبی کی ہر بات کو مانو, اس لیے کہ یہ مقام اللہ نے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ جنت کے اندر میرے نبی سے پہلے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے میرے نبی کو مقام دیا, میرے نبی کو یہ حیثیت دیا کہ میرے نبی سے پہلے کوئی بھی انسان وہ قدم جنت کے اندر نہیں رکھ سکتا ہے. اور اللہ نے جنت کے خازن کو یہی حکم دیا ہے. اس سے بڑھ کر کے اللہ نے ایک اور مقام آخرت میں آپ کو دیا ہے. کتنے مقاموں کو دیکھو گے, کتنے مرتبوں کو دیکھو گے, آپ جیسا کوئی ماں کا لال دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا جو آپ کا مقابلہ کر سکے. آپ کے حیثیت اور آپ کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی پہنچ سکے. دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو جنت الفردوس سے بھی اونچا ہوگا, جنت الفردوس سے بھی اونچا ہوگا, جس کو مقام وسیلہ کہا گیا, مقام وسیلہ کہا گیا. صحیح مسلم کی 384 نمبر کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
جنت کے اندر ایک درجہ تیار کیا ہے، جنت کے اندر ایک مقام تیار کیا ہے، اور نبی فرماتے ہیں کہ اس امت کے صرف ایک آدمی کو ملے گا، اس امت کے صرف ایک آدمی کو وہ مقام عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا جس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام وسیلہ عطا کرے گا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ مقام وسیلہ اللہ رب العالمین کے عرش سے بالکل سٹا ہوگا، اللہ کے عرش سے بالکل یہ مقام وسیلہ سٹا ہوگا۔ یہ مقام کس کو مل رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جنت کے اندر جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اور وہ بھی اللہ کے عرش سے بالکل سٹی ہوئی جنت کا مقام وسیلہ ہے، وہ میرے نبی کو مل رہا ہے۔ دنیا کا اور کوئی انسان اس کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اتنا بڑا مقام رکھنے والا نبی رسول، اس کی بات کو چھوڑ کر کے کسی عام انسان کی بات کو تسلیم کیا جائے تو کتنی تعجب کی بات ہے۔ اور نبی نے امت کے لیے بھی شرف کی بات بتائی ہے، مقام وسیلہ نبی کو مل رہا ہے، لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ اگر میری امت کا کوئی شخص مقام وسیلہ پانے کے لیے اللہ سے میرے لیے دعا کرے تو اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ میری امت کے جو بھی شخص میرے لیے مقام وسیلہ پانے کی دعا کرے اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دے جنت اس کے اوپر واجب، جہنم اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ میرے نبی نے مقام پایا، میرے نبی نے حیثیت پائی، میرے نبی نے عزت پائی، اور اس کے پیچھے پیچھے امت کے لوگ بھی عزت پا رہے ہیں کہ میرے نبی کے لیے اگر مقام وسیلہ کی کوئی دعا کرتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ میری سفارش اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے لیے مقام وسیلہ پانے کی دعا کیسے کی جائے؟ دعا کیسے کی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے، اس کا بھی طریقہ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، الا یہ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، لیکن جیسے مؤذن باقی کلمہ ادا کرتا ہے ویسے جواب دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے کہ ادا مکمل ہونے کے بعد میرے اوپر درود بھیجو، درود بھیجنے کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مقام وسیلہ مانگنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امت کے فرد کو سکھا دیا، اور کہا کہ اے لوگو مؤذن کی اذان کے کلمات کا جواب دو، کلمات کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو، اے اس کامل بلاوے کے رب، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس کامل دعوت کے رب اور اس قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا کر دے۔ جنت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دے۔ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، اور آپ کو مقام عطا کر دے، آپ کو فضیلت دے، وبعثہ مقاما محمودا، اور اے اللہ تو مقام محمود پر جہاں دنیا کے سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کا مقام ہوگا، اے اللہ تو اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ یہ دعا ہر اذان کے بعد ایک مسلمان کو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اتنا کرے گا میری سفارش اس کے اوپر قیامت کے دن
واجب ہو جائے گی، لیکن موبائل کے فتنے نے، سوشل میڈیا کے فتنے نے، واٹس ایپ اور فیس بک کے چیٹنگ نے انسان کو اتنا غفلت میں ڈال دیا ہے کہ نہ اذان کا وقت معلوم ہوتا ہے، نہ جماعت کا وقت معلوم ہوتا ہے، نماز ختم ہو گئی، ابھی موبائل لے کر کے بزی ہے، سوشل میڈیا پر اٹکا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے فتنے نے انسان کو اتنا غافل کر دیا ہے کہ نبی کی سفارش سے بھی اس کو دور کر دیا ہے، نبی کی سفارش کا حق بٹ رہا ہے اور مسلمان سوشل میڈیا پر جڑا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو یہ مقام دیا ہے، یہ حیثیت دیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو جب میرے نبی کے مقام تک، میرے نبی کی حیثیت تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی ہے تو پھر بات بھی اسی کی ماننی چاہیے، بات بھی اسی کی ماننی چاہیے اور عبادت بھی اسی طریقے کی ہونی چاہیے جو میرے نبی کو حضرت جبرائیل آ کر کے سکھا کر کے گئے۔ اسی نبی کی بھی عبادت، اس نبی کے طریقے کے مطابق انسان کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا۔ تو معلوم ہوا کہ میرے نبی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں آ سکتی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے عالم ہو، چاہے پیر ہو، چاہے کوئی امام ہو۔ میرے نبی کی حیثیت اللہ نے سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا رکھا ہے، جس کی وجہ سے نبی کی ہر بات کو تسلیم کرنا امت کے ہر شخص پر فرض ہے، اور اگر کوئی بھی انکار کرتا ہے اس امت سے وہ شخص خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ اللہ العالمین جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو معمولی سمجھتے ہیں ان کو اللہ تو توفیق دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے ہوئے آپ کی ہر بات کو غیر معمولی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین جس نے بھی رمضان کے مہینے میں جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی صوم و صلات کی پابندی کی ہے، جس نے جو بھی طریقے سے تعاون کیا ہے، روزے داروں کو کھلایا ہے، روزے داروں کی افطاری کی ہے، گناہوں کی معافی مانگی ہے، توبہ و استغفار کیا ہے، رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اپنے گناہوں سے بخشش کا سوال کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے، قبر میں نجات کا ذریعہ بنا دے، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دے، جب حساب و کتاب ہو اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حساب و کتاب کو آسان کر دے۔ آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔